جی تو یہ ہم 15 پیج کر لیا تھا، اب اس پہ آ گئے ہیں یہ یہاں 16 پہ. نمبر ہاں 4 پہ. ہاں 4. جی، یا اب آپ یس اس کا املا، یہ جو ہے املا الفراق فیما یلی بوضع کلمہ ہے، کلمہ. مناسبہ. ہاں کلمہ مناسباتی. ٹھیک ہے، جی تو یہ بتائیے لسان کیش مناسب نظیف. ہاں لگاؤں. جی لگائیے. اچھا یہ نمبر 1. ہوں یہاں نظیف ہے تو المندل نظیف، رومال گندا ہے. المندیل اسمیا جملے. المندیل نظیف. اوکے. جی. جی القلم مکسور. اچھا، باقی لوگوں کو اگر سمجھ نہیں آ رہا، اگر یہ غلط کہہ رہی ہوں تو آپ لوگ کریکشن کر دیجئے. جی القلم ضرور مکسور. ٹھیک میں ہے، اصلاح کر. آگے. اللبن بارد. اللبن، کیا ہو جاتا ہے میرے پین کو. اللبن باردن. اوکے. جی بارد. البیت قریب. جو بھی لگا البیت. لیں، مسجد لگا لیں، کوئی بھی اسم لگا لیں. جی. ٹھیک ہے، اس کے بعد القمر بعید. القمر بعید. ٹھیک ہے. الاستاذ واقف، کھڑے ہیں. الاستاذ واقف. ٹھیک ہے. الولد جالس. الولد جالس. ٹھیک ہے. الحمار کبیر. الحمار کبیر. ٹھیک ہے. الکتاب قدیم. قدیم. ٹھیک ہے. یا یہاں پر بھی کوئی بھی اسم لگا لیں جدید کرنے کے لیے. یا پھر القلم قدیم، الکتاب جدید، اس طرح جو بھی. القلم آپ اپنی مرضی سے بتا دیں نا. چلیں ٹھیک ہے. القلم جدید یعنی اسم ہی لگانا ہے نا، کوئی بھی میننگ ٹھیک. پتہ ہونی چاہیے. ہاں سدرا یہ پڑھ دیجئے ذرا جدید کلمات. جدید. السلام علیکم میم. وعلیکم القمر، السلام. القمر چاند. جدید نیا. قدیم پرانا. واصف ٹھیک ہے. گندا. ہوں نظیف صاف. ہوں ہارن گرم. بارد ہوں ہوں ٹھنڈا. ہوں صغیر کبیر بڑا. مفتوح کھلا. ٹھیک ہے. مکسور ٹوٹا ہوا. ہوں ثقیل وزنی. خفیف ہلکا. جمیل خوبصورت. واقف کھڑا. جالس بیٹھا. ٹھیک ہے. نیچے رابعہ یہ پڑھیے ذرا، نیچے والی جو ایکسرسائز ہے یا جو بھی ہے پڑھنے کے لیے. اقرا. رابعہ. میم یہ جو اوپر لفظ ہیں جو دو اکٹھے ہیں اوپر، پہلے خالی جگہ والے، پہلے معرفہ پراپر ناؤن اور بعد میں کامن ناؤن لگائے، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ الف لام پہلے الف لام والا ہے، اور جو یہاں ہے اسمیہ جملہ ہوتا ہے، جی اسمیہ جملہ جو ہوتا ہے وہ معرفہ سے شروع ہوتا ہے. اوکے ٹھیک ہے. اوکے ٹھیک ہے. ہاں اس اور چیزوں سے بھی شروع ہوتا ہے، لیکن آپ آہستہ آہستہ اس میں یعنی کہ جو سمپلسٹ ہے اس کو آپ معرفہ سے شروع کر دیں. ٹھیک ہے. اوکے ٹھیک ہے صحیح. میم. ہاں طارق آپ پڑھ دیں، وہ رابعہ تو میرے خیال میں پتہ نہیں بول نہیں رہی. جی مجھے بھی میرے خیال میں انہوں نے کامن ناؤن اور پراپر ناؤن دیے ہیں. نجمن النجم. رجل الرجل. الرجل. آگے دیکن دیکن. الدیک. طالب طالب. ٹھیک ہے. اس کے بعد 17 پیج ہے، وہ بھی کنٹینیو کر دیں، وہ اسی کی کنٹینیوشن ہے. پڑھتے رہیں اس کو پڑھنے کے لیے خالی. النجم النجم بعید.
सितारा नूर है। अर्राजिफु वाकिफुन आदमी खड़ा है। अशकरु असुक्करु शीन नहीं, शीन नहीं है, असुक्करु, सुक्कर, हुलवुन हाँ शक्कर, इसका मतलब शुगर है। हुलवुन का मतलब क्या? सुकर, सुक्कर कहते हैं पहली बात तो, ठीक है, शक्कर नहीं है, अरबी में सुक्कर है, ठीक है, सुक्कर का मतलब चीनी, शक्कर, ठीक है। हुलवुन का मतलब मीठी, मीठी होगी, मीठी है। ओके। अतालिबु मरीजुन, तालिब बीमार है, मरीज है। अद्दईकु जमीलुन, दीकू, देखें ये ऐसे लिखा हुआ है, अदी, तशदीद के नीचे जेर, नीचे वो है लाइन लगी हुई है, अगर ऊपर लगी होती तो दय होता, यानी कि जबर होता, अगर तशदीद के नीचे है, ये अरबी में, अरबी किताबों में ऐसा लिखा होता है, ठीक है, तशदीद नीचे लगा हुआ तो ये दीक है, दीकू, अद्दीकू। अच्छा, दीक का मतलब, दीकू का मतलब मुर्गा, मुर्गा। अद्दीकु जमीलु, मुर्गा खूबसूरत है। अद्दफ्तरु जदीदुन, ऑफिस नया है। अताजिरु गनी, जो ताजिर है वो अमीर है, या वो गनी है, अमीर है। अद्दुकानु मफ्तूहु, दुकान। अल वालादु फकीरुन, अल फकीरुन, जो लड़का है वो गरीब है। और अत्तुफाहु लजीजुन, सेब तो नहीं कहते अत्तुफाह को, मीठा है, मजेदार है, मजेदार ओके। है। हाँ जी। अत्तबीबु तवीलुन वल मुदर्रसु, नहीं, ये आप देखें इसको, ये मुदर्रा नहीं है, मुदर्री है, जेर है ये, मुदर्रिसु, हाँ, तशदीद के नीचे लगा हुआ है ना, ठीक। जो तबीब है, डॉक्टर है, वो तवीलुन, लंबा है। और जो उस है वो कसीरुन, मतलब छोटा है, छोटा है, के हिसाब से। हाँ ठीक। राबिया, जी, ये अगली वाली एक्सरसाइज आप करें जरा। करूं? जी जी, डायरेक्ट एक्सरसाइज करूं या इकरा व अक्तुब भी करूं? इकरा व अक्तुब भी करें, क्योंकि जितना आप इसको पढ़ेंगे इकरा, उतना। हाँ, इकरा व अक्तुब मआ ज़ब्ती औ आखिर कलिमात। ओ आखिर नहीं, अलबाब, आखिरे, अवाखिरे, अवाखिर कलिमात। ठीक, अलबाब सही है। अच्छा, जी जी। अलबाबु, अत्ताजिरु, अन्नज्मु, अलकमरु, अद्दीकु, अलमाउ, अस्सरीरु, अलबैतु, अलमस्जिदु, अर्रजुलु, अस्सुक्करु, अलवरकु। उसके बाद इमला अल फराग, खाली जगह भरिए। इमला अल फराग फीमा यली बिवज़अ कलिमतिन मुनासिबा। अच्छा जी, अत्ताजिरु गनियुन, अस्सुक्करु हुल्वुन, अत्तालिबु मरीज़ुन, अत्तुफ़ाहु लज़ीज़ुन, या अल्लबनु लज़ीज़ुन, और तवीलुन, अलमुदर्रिसु तवीलुन, और कसीरुन, अलवलदु कसीरुन। कसीरुन, ठीक है। अब इसका 18वां पेज तारीख आप करने की कोशिश करेंगे। जी जी चलें। इख्तर, इख्तर का मतलब होता है चूज करना, इख्तर कलिमतन, वर्ड चूज करें। कायमा, कायमा बे को कहेंगे कि कॉलम बे। तनासुब लाइक मुनासिब कलमा, अल्लती नीचे, विद फिल कायमा इन द कॉलम अलिफ, ठीक है। तो ये कायमा 1 है, कायमा अलिफ है, कायमा बे है, ठीक है। तो इसमें से आप तालिब है वो कायमा बे के किस लफ्ज से होगा मुनासिब जुमला बनाने के लिए। जी शुरू हो जाइए। तालिबू, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी आ रही है। अच्छा,
الطالب میں نے اس کے شروع کے مس کر دیا اس لیے مجھے تھوڑا سا آئیڈیا نہیں ہو رہا اس کا. طالب لذیذ ہو سکتا ہے یا ٹوٹا ہوا ہو سکتا ہے یا بھاری ہو سکتا ہے یا پھلا ہوا ہو سکتا ہے یا مریض ہو سکتا ہے یا گرم ہو سکتا ہے. مریض. ہاں طالب مریض. ٹھیک ہے. الدکان، اب دکان میں کون سا لفظ فٹ ہو سکتا ہے؟ مفتون. بالکل صحیح. التفاح، تفاح کا مطلب ہوتا ہے سیب. اب سیب، ہاں لذیذ سیب، ہونا. ہاں لذیذ. صحیح. الماء پانی جو ہے مکسور. نہیں، پانی ٹوٹا ہوا بلکہ گرم زیادہ اچھا شوٹ کرے گا. ٹھیک ہے. ہاں ہارون. الحجر پتھر، راک یا پتھر. ہاں ثقیل. ثقیل. ان القلم وہ یہ کیا گیا مکسور. مکسور ہو گیا. ٹھیک. اس کے نیچے جو جدید کلمات ہیں ان کو بھی پڑھ دیجئے، نئے لفظ جو آئے ہیں. حلون، حلون. مریض. الدکان. غنی. طویل. فقیر. قصیر. تفن. تفاح، التفاح، ال لگا ہوا ہے تو تفاح ہو جائے گا. التفاح. ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہو رہا ہے کہ اگر آپ لوگ اس پہ غور کریں گے تو وکیبلری میں اضافہ ہو رہا ہے. ٹھیک. اور یہی لفظ جدید، جمیل، بعید، قریب، یہ قرآن میں سارے لفظ آئیں گے. ہو سکتا ہے کچھ لفظ نہ آئیں، تفاح شاید نہیں ہے قرآن میں، لیکن وکیبلری انکریز ہوتی جائے گی. ٹھیک ہے. تو اس کو باقی ہم بعد میں کریں گے. اب ہم قرآن کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. تو طارق آپ کر سکیں گے اپنی آیت کو؟ جی بالکل. ٹھیک. مجھے آیت نمبر بتا دیجئے. ہاں یہ ہے 63. کون سے؟ سورہ نمبر 63 ہے منافقون. اچھا. اور آیت 9، 10 اور 11 ہیں. منافقون 9، 10 اور 11. اچھا 79 پہ آ گیا تو بہت دور آ گیا. آپ نے کہا 62 رائٹ؟ 63. 63. ٹھیک ہے. آ گئے ہم منافقون پہ 9، 10 اور 11. تو 9 جو ہے یہاں پہ ہے یا ایھا الذین آمنوا. ٹھیک ہے. یہ نظر آ رہی ہے. ہاں جی یا ایھا الذین، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. ٹھیک. تو پہلے اس کا سمپل سا جو ترجمہ ہے وہ یہی ہے کہ اے ایمان والو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، اور جو ایسا کریں گے وہی خسارے میں رہنے والے ہیں. یہ سمپل ترجمہ ہے جو عموماً ملتا ہے. ہم تو اچھا ہم آمنو ہم اکثر اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں. ورب ہے. ٹھیک ہے. فارم 4 ہے. اس میں جو آمنو کا جو مطلب ہے یا جو مفہوم ہے وہ ہے کہ یقین کرنا، ماننا، تسلیم کرنا، انکار نہ کرنا، تصدیق کرنا، اس کے سچے ہونے کا اقرار کرنا، تکذیب نہ کرنا، بھروسہ، اعتماد و بھروسہ کرنا، اطاعت کرنا، سر تسلیم کرنا. یہ ہم اللہ کے پوائنٹ آف ویو سے یا اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد ہے لا نہ تلھکم. یہ بھی ورب ہے. اس کا لام ہے واو اس کا روٹ ورڈ ہے. ورب فارم 4 ہے. غافل یا لہو لہب جو ہم نے پہلے کیا تھا اسی کا اس کا مطلب ہے کہ آپ غافل نہ ہو اموالکم مال سے، ولا اور نہ اولادکم اولاد سے، ان ذکر اللہ
ان ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے. اچھا، ٹھیک ہے. اللہ کا ذکر ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ اللہ کا ذکر ہم قرآن میں قرآن ہی ہے. اس کو میں ایک دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو اس میں رہیں کہ سورہ انبیاء سورت نمبر 21 آیت نمبر 50 میں ہے کہ قرآن کریم کو ذکر مبارک کہا گیا ہے جسے اللہ نے نازل کیا. اچھا، سورہ یوسف میں ہے سورت نمبر 12 آیت نمبر 104 قرآن کو ذکر العالمین کہا گیا ہے. اور سورہ الزمر میں ہے یہ سورت 39 آیت نمبر 23، اس میں یہ ہے کہ مومنین کے دل اللہ کے ذکر سے کانپ اٹھتے ہیں. سورہ النحل میں ہے 16 ہے یہ سورت، آیت نمبر 44 احکام الہی کو ذکر اللہ قرار دیا گیا ہے، کہا گیا ہے. سورہ 7 38 1 ہے قرآن کو ذکر کہا گیا ہے. اور اسی کی آیت 8 ہے، 8ویں آیت جو ہے اس میں رسول اللہ پر ذکر نازل ہوا ہے، کہا گیا ہے. اچھا، پھر سورت نمبر 3 آیت نمبر 58 اس کو قرآن کریم کو ذکر حکیم کہا گیا ہے. اور تہا جو ہے سورت نمبر 20 آیت نمبر 2 قرآن کو تذکرہ کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو ایمان لانے والے ہیں ان کو کہا گیا غافل نہ ہو جائیں، اپنے مال اور اولاد جو ہیں وہ تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں. اللہ کا ذکر کیا ہے؟ قرآن ہے. اچھا، پھر اس کے بعد ہے ومن یفعلو، اور جو کوئی ایسا کرے گا یفعل بھی فی ٹین لام یہ ورب ہے اور یہ فارم 1 میں ہے. اس کا ہے کہ جو کوئی ایسا کرے گا یا فیل کرے گا ذالکا فاولائکا، وہ خاسرون میں سے ہوگا. تو وہ خاسرون میں سے. خاسرون جو ہے وہ خے سین رے ہے. اس کی بھی جو ترجمے جو مفہوم ہے وہ ہیں کہ ایک تو یہی ہے کہ نقصان ہے، گھاٹا ہے، جو شخص کامیاب نہ ہو سکے. لیکن ایک اس کا اور مفہوم ہے کہ راستے سے گم ہو جانے والے کو بھی خاسرون کہتے ہیں. تو اللہ کے راستے سے جو گم کر دے گا تو وہ بھی خسارہ ہے، وہ اس کو بھی خاسرون کہا جائے گا. اچھا، پھر اس کی دوسری آیات ہے اسی سے لنکڈ ہے، آیت جو 10 ہے وَانْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ فَأَكُونَ مِنَ الصَّالِحِينَ. ٹھیک ہے، تو اس کا جو ترجمہ ہے اس کا بھی یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ اس وقت کہے کہ اے میرے رب کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور دی کہ میں صدقہ کر دیتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا. اچھا، تو بہت ہیوی مطلب اس میں بات کہی گئی ہے ساری اس میں. اچھا، تو اس میں ورب جو ہیں انفقو ہے، نون فی قاف اس کا روٹ ورب ہے، فارم 4 ہے یہ. اس کے بعد ہے اس کا مطلب ہے خرچ کرنا یا دولت کو کھلا رکھنا. مطلب بیسیکلی یہ کہ آپ کے پاس سرپلس منی، ورڈ یاد رکھ لیں، سرپلس منی ہے تو وہ آپ اس کو خرچ اپنا دوسروں کے لیے کھلا رکھیں، اویلیبل رکھیں کہ وہ ان کو استعمال کر سکیں ضرورت مند. اچھا، پھر یہ ہے رزقناکم، یہ بھی ورب ہے. 1 ہے ریز قاف اس کا روٹ ورڈ ہے. اور رزق وہ ہے ہر وہ چیز جس سے فائدہ اٹھایا جائے، نشو نما کی چیزیں انسان کے اسباب و ذرائع یا سامان زیب کو کہتے ہیں. اچھا، ٹھیک ہے. اچھا، پھر من قبل ناؤن ہے یہ قبل اس کے، ان یاتی احدکم کسی ایک کو، الموت ناؤن ہے، فیقول تو کہے یہ بھی ورب ہے.
قاف اس کا قاف واو لام اس کا روٹ ورڈ ہے اور فارم 1 ہے یہ. تو کہے کہ پھر رب لولا اخرتنی کہ جب کہ تو نے مجھے جو ہے کہ اے رب اے میرے رب تو نے مجھے ڈھیل کیوں نہ دی. الا اجلن ناؤن ہے الف جیم لام اور اس کو مدت کہتے ہیں. بیسیکلی جو اجل کا ورڈ ہے اس کا مدت کا تعین یا فکس ٹائم پیریڈ جو ہم ایک انگلش میں کہیں گے فکس ٹائم پیریڈ جو اجل تو وہ اس کو کہ تو نے مجھے اور کیوں نہ مہلت دے دیا اس کے کہ میں صدقہ کر دیتا. اچھا یہاں پہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. یہاں پہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ میں زکوٰۃ دے دیتا یا میں وراثت کو بانٹ کر آ جاتا. یہاں کیا بات ہو رہی ہے؟ صدقہ. اچھا یہ ورب ہے یہ بھی سواد دال قاف اس کا روٹ ورڈ ہے اور فارم 5 ہے یہ. اس کو مطلب یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے جو میں تھوڑا سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہاں صدقے کی بات کی ہے. تو صدقہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ والنٹری ڈونیشنز چیریٹی یا ادر دین اوبلیگیٹری جو ہم زکوٰۃ کو کہتے ہیں یا وہ ساری ہماری اوبلیگیشنز ہیں نا یہ وہ ہیں کہ جو والنٹری وہ ہیں کہ جو ہمیں دینی ہوتی ہیں. تو یہاں پہ صدقے کی اہمیت کو یا صدقے کو بہت ہی زیادہ وہ کیا گیا ہے کہ اگر کسی کو اتنی مہلت مل جاتی جانے کے بعد اگر اس کو واپس پلٹنا ہو تو وہ پہلا کام کیا کرے گا کہ اپنے جتنا بھی اس کی دولت ہے جو بھی اس کے پاس ریسورسز ہیں وہ صدقہ کر دے گا. یہ نفلی چیریٹی کہلاتی ہے یہ جی پرائز بھی نہیں. نفلی چیریٹی جی والنٹری وہی نا. تو لیکن یہاں پہ ہاں. بات یہی کہی گئی ہے کہ والنٹری جو چیریٹی ہے مطلب وہ بھی شاید اتنی والنٹری نہیں ہے جتنی ہم سمجھ رہے ہیں. اتنے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ والنٹری ہے. ہم نے زکوٰۃ دے کے بہت سے لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ جی بہت کر لیا 2.5% دے کے لیکن یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے تقریباً ہاں کہ بھئی اگر کسی کو موت آ جائے پھر وہ اللہ سے پہلا سوال جو کرے گا وہ یہ کہ تو نے تھوڑی سی مہلت اور دے دے مجھے کہ میں صدقہ کر دوں. اور پھر اس کے بعد کیا ہے جی اور پھر کیا ہے کہ اور میں پھر وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ میں صالحین میں سے ہو جاؤں. مطلب جو صدقہ کرنے والے ہیں وہ صالحین میں سے ہوں گے شامل ہو جائیں گے صالحین میں شامل ہو جائیں گے. اچھا یہ تھا. اس کے بعد کی جو آیت ہے وہ اس پہلی آیت کا جواب اللہ میاں کی طرف سے آئے گا کہ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. ہرگز نہیں جو آخر جو یؤخرہ یہ ورب ہے الف خیر اس کا روٹ ورڈ ہے فارم 2 ہے اور یہ آخرت بھی اسی سے ہی نکلی ہے نا. آخرت کا بھی یہی روٹ ورڈ ہے کہ جو مہلت یا جو وقت ہو گیا اللہ کی طرف سے نفسن کسی نفس کو ملے گا جب وہ آ جائے اجلا جب اس کا آ جائے تو وہ پھر ٹلتا نہیں ہے. جب کسی کا وقت مقرر آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ ہرگز مہلت نہیں دیتا جس کا اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بخوبی بخبر ہے. صحیح. تو پہلے میں بتایا پہلی جو یا ایھا الذین والی آیت ہے اس میں بتایا کہ اولاد اور مال جو ہے ہمیں ذکر اللہ یعنی قرآن سے غافل نہ کر دے. دوسری آیت میں یہ بتایا گیا کہ اگر جب وہ کسی کی موت قریب آ جائے گی یا موت آ جائے گی تو وہ اللہ سے جو اس کا مکالمہ ہوگا کہ وہ یہی ہوگا کہ تھوڑی سی مہلت نہیں مل جائے کہ میں واپس جاؤں اور صدقہ کر دوں تاکہ مصلحین میں سے ہو جاؤں. لیکن اللہ کی طرف سے یا جو جواب ہے وہ یہی ہے کہ نہیں جو کرنا ہے اسی دنیا میں جو جتنا وقت تمہیں آلریڈی ملا ہوا ہے اسی میں کرنا ہے اور نہیں ملے گا. تو یہ بڑی ہیوی جو میں جی تو جو آپ کی پہلی آیت تھی اس میں کون ہے ابھی لائن پر؟ سدرا میمونہ ہے؟ نہیں نہیں ہے وہ.
صحیح. وہ جو پاکستان میں جو مولوی جو ہوتے ہیں، اور یہ ہم ان مولویوں کی بات نہیں کر رہے، وہ جو ہری پگڑی اور موٹے پیٹ والے جو ہوتے ہیں اور مسجدوں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہوتے ہیں. اس وقت میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں، ایک بہت ہی پڑھے لکھے وہاں پہ ایک مولوی تو نہیں کہہ سکتے، وہ ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ انگریزی کے پروفیسر ہوا کرتے تھے، لیکن بہرحال ان کی بھی کچھ دکان چل رہی ہے. دکان کیا لائک آئی مین وہ پیسے ویسے نہیں لیتے، ہی از لائک ویری ویری ویل نون پرسن. لیکن وہ لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ تم اللہ کے نام کی تسبیح پڑھو. اور ان کے جو لوگ تھے، میں ان کے فورم میں تھی اور ان کو میں انوائٹ کرتی تھی قرآن کی طرف. وہ کہتے نہیں، اب ہمارے پاس ذکر ہی ہم اتنا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہوتا. یعنی کہ وہ اللہ کے نام کی تسبیح شروع کر دیتے ہیں and that's they call the ذکر. اور ان کا نام بھی میں بتا دیتی ہوں اور آپ لوگوں کو جانا ہو، کیونکہ میری فرینڈ جو ہیں وہ بہت ان کو وزٹ کرتی ہیں. وہ بیسیکلی ڈاکٹر ہیں، اور ان ڈاکٹر جو پروفیسر رفیق ہیں ان کا تعلق بڑے پڑھے لکھے لوگوں سے ہے، پولیٹیکل بھی ان کی کوئی اسٹینڈنگ ہے. تو جو زیادہ تر ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ ڈاکٹر اور انجینئر اسی قسم کے لوگ، پڑھے لکھے لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اور وہ ان کو قرآن کی تلقین کرنے کے بجائے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کا نام یا سلام یا سلاموں کی تسبیح پڑھتے رہا کرو سارا دن. تو میم وہ تو بہت پڑھتے ہیں، انہوں نے تو قرآن ایسے ازبر کیا ہوا ہے. تو وہ دوسروں پروفیسر کو کیوں رفیق نہیں کہتے؟ ہاں، وہ دوسروں کو ازبر کیوں نہیں کرواتے؟ دوسروں کو خالی تسبیح دے کے کیوں تنخواہ دیتے ہیں؟ کہتے ہوں گے، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے وہ مسائل کے لیے جاتے ہوں گے، لیکن نہیں ایسے لوگ جو ہیں مس گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں آپ کو، رائٹ. ان کے پاس ایجنڈا ہوتا ہے، ان کو خود تو بڑی نالج ہوتی ہے، بٹ دوسرے لوگوں کو وہ مس گائیڈ ٹوٹلی کر رہے ہوتے ہیں ان میں لگا کر. کیونکہ ان کا تو مر جانا ہے، وہ تو 80 سال کے ہیں ابھی. کبھی تو جتنے لوگوں کو انہوں نے کہا ہے کہ بس یہ تسبیحاں پڑھتے رہا کرو، اور وہ لوگ اگر کبھی قرآن کی طرف نہ مڑے تو کیا ہوگا، رائٹ. چلو کچھ تو ہم کہہ رہے ہیں نا، پڑھائی قرآن پاک تو سارے پڑھتے ہوں گے، جیسے کوئی کسی کے پاس دیکھیں جاتا وہ تو جو پڑھنا ہے نا، وہ جس کو آپ قرآن پڑھنا کہہ رہی ہیں سدرا، وہ ہم سب نے اسپیلنگ کر کے ہجے کرنا سیکھ لیا ہے کہ لام الف لا یہدی القوم الفاسقین. یہ پڑھنا کوئی پڑھنا نہیں ہوا. اس میں آپ نے کیا سمجھا، رائٹ. قرآن کو پڑھنا جو ہے، جو اب یعنی کہ اب میرے خیال میں فیشن آ رہا ہے، اور وہ کچھ لوگوں کی وجہ سے، جیسے آئی ایم ویری ہیپی کہ وہاں ایک عورت نے ایک جنگ چلا دی وہاں پہ، فرحت ہاشمی نے. تو ان کو دیکھا دیکھی اور لوگ بھی آئے اور وہ بھی سمجھانے پہ لگ گئے. الہدا کے انہوں نے کئی مراکز قائم کر دیے، اور ایک عورت اتنا آگے بڑھ جائے یہ آدمیوں سے وہ نہیں ہوا. تو اب آدمی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پہ پڑھائی لکھائی عام ہو جائے. لیکن وہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ قرآن تو سب پڑھتے ہوں گے، تو وہ قرآن سب ہجے کر رہے ہوتے ہیں، صرف اسپیلنگ کر رہے ہوتے ہیں لفظوں کی. این نون زیر، ان دال زبر دا، ان دا، رے زبر را، سین واو پیش سو، رسو، لام دے لل، رسو لل، یہ کر رہے ہوتے ہیں لوگ. you have to make sure کہ کون کیا پڑھ رہا ہے، right. So to support such personality جو کہ thousands and thousands لوگوں کو یا سلاموں کی تسبیح دے کے تنخواہ دے دیتے ہیں یا مس گائیڈ کر دیتے ہیں، that's wrong. وہ اتنے بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں، ان کو چاہیے کہ لوگوں کو کہیں کہ قرآن پڑھو. صحیح سمجھ رہی ہیں آپ؟ نہیں سمجھ رہی؟ نہیں، اصل میں لوگوں کو ذہن میں یہ کنفیوژن رہتے ہیں کہ وہ ذکر کو ریلیٹ نہیں کر پا رہا ہے قرآن سے، جبکہ جو میں نے اسی لیے میں نے وہ جو 10 آیتوں کے ریفرنس دیے ہیں. دیکھیں یہاں پہ ذکر اللہ آیا ہے. دیکھیں ذکر تو قرآن میں تقریباً 300 ٹائمز 292 ٹائمز آیا ہے، لیکن جہاں پہ ذکر اللہ آیا ہے وہ اس کا مطلب ہے ذکر اللہ کا ذکر، وہ قرآن کو کہا گیا. جیسے لنگوسٹکلی اگر ہم عربی میں جب کسی بات کہیں گے، اگر ہم کسی رسول کو کہیں گے، چلیں ہمارے ذہن میں تو رسول کا مطلب رسالت ہی ہے یا نبی کو ہے، لیکن جو لنگوسٹکلی کوئی جب رسول یا
کہا جائے گا تو وہ بیسیکلی اس کو ایسے میسنجر لیں گے. میسنجر کوئی بھی ہو سکتا ہے, مطلب ہمارا مسلمانوں کا کانسیپٹ تو خیر رسول کا ہی ہے, لیکن جب ہم رسول اللہ کہیں گے تو اللہ کا نبی یا حضور کی بات کر رہے ہوں گے یا جو 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 نبی اللہ کی طرف سے ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے. تو وہی ہے کہ جب ذکر ہے تو وہ چلیں ایک الگ بات ہوگی, لیکن جب ذکر اللہ کہیں گے تو وہ مطلب ہے وہ ہوا, پھر وہ ہے اللہ کا ذکر, قرآن کو کہا جائے گا. جی جیسے باجی میں میں نے رسول کہوں اللہ کی جی 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 شاہینہ. کہ جیسے کیوں جاتا ہے انسان نا دل کے سکون کے لیے, تو اللہ خود قرآن میں کر رہا ہے تطمئن قلوبہم بذکر اللہ. اللہ صحیح. کے ذکر جو قرآن ہے وہ اللہ کا, یہ آیت ہے تو یہ اس میں تو خود اللہ خود کہہ رہا ہے کہ تطمئن قلوبہم بذکر اللہ. اور جس طرح طارق بھائی کہہ رہے کہ ذکر اللہ کا آ جائے تو اس کا مطلب قرآن ہے, تو سیدھا سیدھا صاف اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو تو دلوں کے قلوب کو اطمینان ملے گا میرے ذکر سے, قرآن پڑھو. قرآن پڑھنے میں صحیح بات ہے, صحیح بات. اور اتنی نالج ہے کہ لوگوں کے پاس جا کے ہمیں بہت ساری چیزیں نہیں پتا قرآن کی. اسی بہانے میرے خیال میں نے اسائن کر دی سدرا کو سورہ نمل. آپ نے سورہ ملک پوری کری ہے نا ابھی؟ ہاں جی جی سورہ نمل کریں گے آپ کو, پھر وہ آپ کو زیادہ مزہ آئے گا, اور بھی زیادہ مزہ آنے والا ہے آپ کو. ٹھیک ہے. سورہ عنکبوت دی تھی میم. عنکبوت دی تھی, اچھا. نمل کو چینج کر سکتی ہیں آپ؟ کر لیتے ہیں, نمل چلیں کر لیں ہاں گے انشاءاللہ. ہاں آپ نمل کریے گا, ٹھیک ہے. جی تو وہ اس میں افسوس کی بات نہیں, لائک اللہ مجھے معاف کرے, میں تو دوسرے سے رفیق کے بارے میں کہا, کیونکہ اتنے لوگ ان سے وہ متاثر ہو چکے ہیں کہ لائک ان کو اسٹوڈنٹس ہیں نا یہ قرآن پاک بہت ڈیٹیل کے ساتھ, یہ وہ میں تو حیران ہوں کہ وہ لگ گئے ہیں اس بات پہ, نماز روزے قرآن, یعنی جو نہیں تھے جیسے جو صرف سائنس اور اس طرح پڑھنے میں دھیان تھا, میں ان کو اتنا نیک اور اتنا وہ بنتا دیکھ رہی ہوں جو میرے ارد گرد ہیں, وہ ان لوگوں کو نماز کی طرف, درود کی طرف, اور قرآن پاک ترجمے کے ساتھ, اور وہ یہ سب کچھ. تو یہ بات میں نے آپ سے نہیں سنی ہے, یہ آپ نے ایک حساب نے شاید دیکھا ہو, لیکن میں نے جو یہ دیکھا ہے میں اس کا دوسرا حصہ بتا رہی ہوں کہ قرآن پاک بھی, اب میں ترجمے کے ساتھ قرآن پاک اتنے عرصے سے پڑھ رہی ہوں اور مجھے اتنا سکون مل رہا ہے, اور یہ بھی میں نے انہی کی باتوں میں سے کچھ اثر بھی لیا ہوا ہے, اور بھی لوگوں سے, کہ نماز سے بڑی کوئی تسبیح نہیں, یہ بھی انہوں نے کہا ہوا ہے. وہ آپ کی اپنی سمجھ تھی. جو ان سے ملاقات کرتے ہیں ان کے پاس ایک پیپر رکھا ہوتا ہے, اس پہ اللہ کے سارے نام ہوتے ہیں, اس میں سے وہ سرکل کر دیتے ہیں 3 ناموں کو, اور کہتے ہیں ان 3 ناموں کو 300 بار پڑھو. اب جب مجھے بندہ وہ پتا ہے ہاں کیا آیا تھا, تو وہ تو دعائیں ہیں, وہ تو میم 5 منٹ میں پڑھی جاتی ہیں, صبح اور شام 5 منٹ میں پڑھی جاتی ہیں دعائیں, اور وہ تسبیح ہے وہ پڑھ لیں جتنا آپ کا دل کرتا ہے, وہ بھی تھوڑی پڑھی جاتی ہے. اس کے بعد یہ کہ نماز بھی انہوں نے کہا کہ نماز اور قرآن پاک یہ بھی انہی سے سیکھا ہے کہ قرآن پاک جو ہے, جو نماز ہے اس سے بڑی کوئی تسبیح نہیں, یہ بھی انہی کی باتوں سے سیکھا ہے. اور قرآن پاک جو ہے وہ خود اتنا قرآن پاک پڑھتے ہیں, سورہ یاسین وہ کہتے ہیں ہو گئی, اور باقی قرآن پاک پڑھ پڑھ کر وہ مطلب اس میں سے حوالے دیتے ہیں, اور مطلب میرے خیال میں جتنا انہوں نے سمجھا ہے قرآن پاک کو, میرے خیال پتہ نہیں کسی نے اتنا سمجھا ہے کہ نہیں, جب ان کے پاس کوئی بیٹھ he did, لیکن ان کے پاس سے جو اٹھ کے آتا ہے, لائک میری فرینڈ یہاں سے جاتی ہے کینیڈا, اور وہ لائک ان کے پاس جانا مشکل ہے, لیکن وہ جی میرے بھائی ہیں, بس میں نہیں جا سکی, تو میرے بھائی گئے ہیں, میرے اور بھی جانے والے گئے ہیں, تو میمونہ بھی مل کے آئی ہے. تو I know I think خیر میمونہ آ گئی قرآن کی طرف الحمدللہ, رائٹ. پہلے جب ہم یہ کلاسز کا کہہ رہے تھے تو میں نے یہی بات سنی تھی کہ ہمیں تسبیح اتنی پڑھنی ہوتی ہے, قرآن کا ٹائم ہی نہیں ہوتا. That was so sad. I was so sad about that. اچھے انسان ہے, لائک آئی لائک ہم, لیکن ان کی 2-3 باتیں تھیں جن سے میں بہت زیادہ لائک ان کی ایون باتوں سے بھی میں تھوڑی سی وہ ہو گئی تھی. آئی تھنک یا میمونہ سے بھی میری دوستی اسی فورم پہ ہوئی تھی آئی گیس. خیر لائک آئی ٹرائیڈ, میں نے بخاد کا پانی پینے کی کوشش کی, بٹ یہی ہوتا ہے نا کہ دل آپ کا جہاں سے مطمئن ہو. اور
اسی طرح میری جو دوست ہے بشرا ہے. وہ قرآن پاک سے ہی، اور وہ تو اس سے ہی مطمئن ہونا ہے. دل تو اللہ نے ہی مطمئن کرنا ہے، اور وہ اللہ کی عبادت میں ہی ہے. نماز ہے، روزہ ہے، قرآن ہے، اور اللہ تعالیٰ کی باتوں پر کرنا ہے. وہ تو ہم نے تو حوالے لینے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ تو باقی جو لوگ ہیں اچھی باتیں پھیلا رہے ہیں، ان میں سب لوگ شامل ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل کریں کہ ہم خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی کہیں. تو لیکن ہم نے جو اپنی جو زندگی گزارنے کا حوالہ لینا ہے، عبادت کرنے کا، وہ ہم نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا ہے کہ وہ کس طرح زندگی گزارتے تھے، یا وہ کیا دعائیں پڑھتے تھے، اور یا وہ کیا ان کے لیے امپورٹنٹ کیا تھا. ان کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھا قرآن پاک، قرآن پاک، قرآن پاک، نماز، اور اس کے مطابق زندگی گزارنا، سمجھ کے پڑھنا. تو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کر رہے ہیں سمجھ کے پڑھنے کی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی بھی، اور باقی کو بتانے کی بھی. اچھا، اس میں طارق آپ نے ایک اموالکم ولا اولادکم، یہ جو ہے آمنوا لا تلہکم، رائٹ، غافل نہ ہو جاؤ، تمہیں غافل نہ کر دے. لائک دیٹس ہاؤ وی ول ٹرانسلیٹ اٹ، کہ تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے. تو اموال کا ذکر تو آپ نے کر دیا. اب یہ جو اولاد والا پیس ہے نا، یہ پیس جو بتائیں کہ یہ کیسے غافل کر دیتا ہے اللہ کے ذکر سے. اللہ کو پتا ہے، اللہ نے لکھا ہے کہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال. ٹھیک ہے، اب ترتیب یہ ہے، پہلے مال آتا ہے، بعد میں اولاد آتی ہے. تو ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کی اولاد جو ہے وہ 30 سال کے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہے. 30 سال تک وہ مال کماتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد جب اولاد ہو جاتی ہے، جب بھی مال کماتے رہتے ہیں، تو مال تو پرائرٹی ہو گیا سب کی. اس کے بعد اولاد جو ہے یہ کیسے پکچر میں آتی ہے؟ دیکھیں جائے نا، انسان جو بہت پہلے دولت اپنے لیے کما رہا ہوتا ہے، صحیح ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پھر وہ آگے دیکھتا ہے اولاد کے لیے کہ اچھا جی ان کے لیے میں چھوڑ کے جاؤں، ان کے مستقبل کے لیے، ان کے لیے. پھر اس میں ہر جائز ناجائز چیز کو وہ بھول جاتا ہے. اکثر جو لوگ اللہ معاف کرے جو رشوت لیتے ہیں ان سے پوچھتے تو وہ کہتے ہیں کہ اولاد کی وجہ سے کرنا پڑتا ہے. مطلب اکثر اس طرح کی بات ہوتی ہے. تو ادھر ہے اولاد کا ذکر. صحیح. اور سو ہاؤ اباؤٹ وہ والی خواتین جو کہتی ہیں اب میرا بچہ اسکول سے آئے گا، میں اس کے لیے اچھے اچھے کھانے بناؤں گی، قرآن کو چھوڑو، رائٹ؟ سمپل اس میں دیکھا جائے تو لائک ایک شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے، پھر بچوں کی ہوتی ہے، بچوں کے پیچھے پاگل ہوئی چلی جاتے ہیں مائیں، رائٹ؟ I don't know, even شوہروں کے اس میں بھی لائک I think جو قرآن کا ہے ایک مخصوص ٹائم ہونا چاہیے، کتنے گھنٹے ہونا چاہیے، اس کا اسکیجول ہونا چاہیے کہ قرآن کو کتنا پڑھا جائے، کتنا سیکھا جائے، اور کیا کیا جائے، رائٹ؟ ابھی کل ہی آئی تھنک ہم سدرا اور شاہینہ یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ قرآن جو بچپن میں ہم نے پڑھ لیا، جو ہجے کر کے پڑھ لیا، تو آئی تھنک ناؤ قرآن ریکوائرز ٹو گو سم ویئر اینڈ لرن اٹ فرام سم اسکالر، رائٹ؟ اب پروفیسر رفیق جیسے لوگ تو قرآن کے پڑھانے کے لیے نہیں ہیں، بٹ ہاؤ مینی پیپل ایز این ایڈلٹ ہیو قرآن ٹیچر؟ کیونکہ جو بچپن میں پڑھا ہے وہ تو ہجے کیے ہیں. آئی ڈونٹ کال اٹ کہ کسی نے قرآن پڑھا ہوا ہے، یا جس نے حفظ بھی کیا ہوا ہے اس نے بھی اس کو سمجھ کے نہیں کیا ہوا. میرے پورے خاندان میں تقریباً 50 حافظ ہیں. آئی ڈونٹ نو، آپ ان سے معنی پوچھیں تو وہ نہیں بتا پائیں گے. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. صحیح. تو اگر حفظ بھی کیا ہوا ہے اور پھر اس نے اس کو قرآن کو سیکھا نہیں کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، تو ایسے حفظ کا فائدہ. اچھا، تسبیح کے بارے میں بات ہوئی تھی. تسبیح کا بھی جب پچھلی ایک جو آیت تھی اس میں ہم نے بتایا تھا کہ سین بے ہے اس کا روٹ ورڈ تھا، ٹھیک ہے، فارم 2 ہے اس کا، سین بے ہے. لیکن اور اس کا جو لفظی معنی ہے اس کو کہتے ہیں تیرنا یا سوئم کرنا، سوئمنگ کرنا، ٹو سوئم. لیکن جہاں ہم قرآن کے لحاظ سے بات کرتے ہیں یا اس میں یہی ہے کہ احکام الہی کی تکمیل میں مصروف و جد و جہد میں رہنا. صحیح.
تو تسبیح جہاں پہ آپ کبھی آئے گا نا کہ جو تسبیح کرتے ہیں سارا، تو وہ بیسیکلی یہ ہے کہ احکام الہی کی تعمیل میں، تکمیل میں یا تعمیل میں مصروف رہنا، جدوجہد کرنا، تو یہ ہے. اچھا، اس کو میں تھوڑا سا لفظی معنوں کو بھی سن رہا تھا، تھوڑی سی بات آ گئی تو کہتے ہیں حضرت یونس کا آپ کو قصہ پتا ہے؟ جی، مچھلی کے پیٹ میں، ہاں پیٹ میں تھے. ان کی آیت کو پڑھیں، وہ میرے سامنے اتفاق سے ابھی آیت نہیں ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ انہوں نے تسبیح کی اور اللہ نے پھر یہ کہا کہ اگر وہ ورنہ وہ پھر قیامت تک ہی اسی میں رہتے. تو وہاں سے تھوڑا سا مطلب تسبیح کا اور ہوتا ہے، جد و جہد کی انہوں نے کس میں تیرتے تھے. تیرنا جو ہوتا ہے نا، وہاں سے وہ ہوگا. کبھی موقع ملا تو میں اس کو دیکھ کے آپ کو اور لا الہ الا بتاؤں گا. انت سبحانک انی کنت من الظالمین، رائٹ؟ نہیں اس میں تو چلیں وہ اس کو ابھی یہیں میں اس کو دیکھ کے نا سورہ یونس کی جس میں انہوں نے تسبیح کا ذکر کیا ہے، اور اس ریفرنس سے کہ تسبیح کا مطلب ہے تیرنا، سوئمنگ کرنا، تو اس کے لحاظ سے کیونکہ وہ مچھلی کے پیٹ سے نکلے تھے، منہ سے نکلے تھے نا، جو مچھلی نکل لیا تھا ان کو، اور جد و جہد کر کے نکلے تھے وہ. ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے تسبیح کی جو ہم عام مفہوم تسبیح لیتے ہیں اس کے بعد اللہ میں نے ان کو کہہ دیا. نہیں، وہ باقاعدہ انہوں نے ایکٹیو رہے، یعنی کہ اس کے اندر بھی اس کے اندر بھی اب جد و جہد کی، اور پھر تیرتے ہوئے نکلے. اور اللہ میں نے یہ کہا کہ اگر وہ نہیں کرتے تسبیح کا مطلب وہی تو پھر وہ قیامت کے دن ہی اٹھتے. صحیح. لا الہ الا انت سبحانک کے بعد کی اللہ پاک نے پھر اس کی تصدیق کی. ہاں ٹھیک صحیح. ہے، چلیں. اور کوئی آج ہے؟ میرا ختم. رابعہ جی کون سے سورہ کہف؟ جی آپ کا کوئی کنٹریبیوشن نوشین ہے؟ نہیں ہے وہ نہیں ہے. اچھا ان کا اور ہمارا سیشن آج صبح 2 گھنٹے چلا تھا حفظ کا. ہم لوگ ایک پورا سپارہ ایک دوسرے کو سنایا آج سب نے. جی نسرین آنٹی بتا رہی تھی. بتا رہی تھی. او مائی گاڈ، ان کو تو پسینے آ کہ 2 گئے گھنٹے ہو گئے. 2 گھنٹے. ہاں پتہ نہیں 2 چلا. گھنٹے میں 3 لوگوں نے سپارہ الحمدللہ. کیونکہ ابھی یہ قاری صاحب کا وہ ہے کہ ہم لوگ پورا سپارہ جب کر لیں گے تو پورا سپارہ سنانا ہے. تو الحمدللہ. تو وہ 2 گھنٹے، میرا تو فجر کا ٹائم ہوتا ہے، ان لوگوں کا دوپہر کا ٹائم ہوتا ہے. تو وہ لوگ ماشاءاللہ. نسرین جو ہے ماشاءاللہ 70 سال کی ہیں، رائٹ؟ دیکھیے وہ جو کس طرح سے پڑھتی ہیں اور سیکھتی ہیں، اور ماشاءاللہ بچے ان کے، وہ بھی جاب کرتی تھیں، کوئی گھریلو خاتون نہیں تھی. انہوں نے جاب کیا، ریٹائر ہوئیں. اس کے بعد سے نوشین الہدا کی ہیں. دیکھیں وہ ایج کو نہیں دیکھتی. الہدا کے جتنے بھی ایڈمنسٹریٹر اور ٹیچرز ہیں وہ ہر ایک کو انوائٹ کرتے ہیں، اور جو بھی انوائٹ ہو جائے تو ایج کوئی کچھ نہیں کہتی ہے. کہ 70 سال کا بندہ سورہ بقرہ کو اگر حفظ کر لیتا، اور سورہ بقرہ جو قیامت کے دن سر پہ سایہ ڈال کے کھڑی ہوگی، رائٹ؟ یہاں تو آپ کو پنکھے کے اندر بھی پسینے سے شرابور ہو رہتے ہیں کراچی میں، رائٹ؟ قیامت کے دن کی گرمی سوچیں. تو ہم لوگوں کو پروٹیکشن چاہیے. ایک امبریلا، وہاں پہ امبریلا کون سی ہوگی؟ سورہ بقرہ کی. جس نے سورہ بقرہ کو پڑھا ہوگا اور یاد کیا ہوا ہوگا، آئی تھنک اس کو حدیث کے مطابق وہاں ایک یعنی کہ سر پہ سایہ ہوگا اس کے. یا واقعی اٹس امیزنگ. الحمدللہ. تو انہوں نے ابھی شروع کیا، انہوں نے میرے خیال میں 5-6 مہینے، اینڈ ماشاءاللہ وہ تقریباً 16واں پیج تھا آج نسرین کا. ماشاءاللہ. سو کہاں ہیں ہم؟ تو یہ الہدا نے کیا کہ انہوں نے ہر عمر کے لوگوں کو اس قرآن کی طرف پھیر دیا. ماشاءاللہ. چلیں جی 58 جی شروع کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ. وَرَبُّكَ اور تمہارا پروردگار الغفور بہت بخشنے والا ہے، اور ذو الرحمہ اور رحمت والا ہے، بڑا رحمت والا ہے. لو یؤاخذہم
لو یؤاخذہم، اور اگر وہ اس کی وجہ سے انہیں پکڑتا، لو اگر یؤاخذہم اگر انہیں پکڑتا، بما کسبوا اس وجہ سے، کسبوا جو انہوں نے کمایا، لعجل لہم العذاب تو ان کو جلد ہی عذاب دے دیتا، لعجل عذاب جلد ہی لہم ان کو عذاب دے دیتا، بلکہ لہم موعد لیکن ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے، لن یجدوا من دونہ موئلا، اور مطلب ان کے لیے جو ہے لیکن ایک ان کے لیے وقت مقرر ہے، لن یجدوا وہ نہیں پائیں گے، ہرگز نہیں پائیں گے، من دونہ اس کے علاوہ، موئلا کوئی پناہ گاہ، اس کا وہ دیکھنے پہ سلیس، اور تمہارا پروردگار بہت بخشنے والا، بڑا رحمت والا ہے، جو کمائی انہوں نے کی ہے اگر وہ اس کی وجہ سے انہیں پکڑنے پر آتا تو ان کو جلد ہی عذاب دے دیتا، لیکن ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے جس سے بچنے کے لیے انہیں کوئی پناہ گاہ نہیں ملے گی۔ صحیح۔ تو یہ جو ہے اللہ غفور الرحیم ہے، ٹھیک ہے، اور زندگی میں اللہ نے جس کو بھی جتنا بھی وقت دیا ہے، 70 سال 80 سال 90 سال، رائٹ، وہ پورے اس کے پاس اویلیبل ہیں کہ وہ اس میں سے کب اپارچونٹی کو، چاہے وہ 20 سال کی عمر میں اپارچونٹی کو کرے جو کہ افضل ہے، ٹھیک ہے، یا پھر وہ اللہ غفور الرحیم ہے اگر وہ 60 پہ بھی راستے پہ آ ہی جاتا ہے، رائٹ، لیکن اگر اللہ کے پاورز کی بات کی جائے تو اللہ اگر چاہتا تو وہ کبھی بھی پکڑ کے عذاب دے سکتا تھا، رائٹ، اللہ کو بات پسند نہیں آئی، اس نے عذاب دے دیا، رائٹ، بٹ اللہ ہر وقت معافی دینے کے لیے تیار ہے، ہر وقت توبہ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، رائٹ، لیکن جو پھر بھی نہ، ہاں، جو پھر بھی نہ مانے، اس کو پتا ہے کہ پھر اس کے جب وقت آ جائے گا، جو ابھی طارق بات کر رہے تھے کہ ایک اجل مسمم، جو ایک مقررہ وقت ہے، جب وہ آ گیا تو پھر آ گیا، ٹھیک، اور جب وہ آ گیا تو پھر وہاں اس عذاب سے کوئی بچت نہیں ہے، کیونکہ جو عمل ہیں وہ زندگی کے بعد ختم ہو جاتے ہیں، لیکن یہ جو بات ہے نا، جو لائک عمل ختم ہو جاتے ہیں، اس میں سے مجھے ڈاؤٹ ہے، طارق آپ دیکھیے گا، کیونکہ تمام انبیاء نے، جو اگر آپ سیرہ پڑھیں، تمام انبیاء نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تھی اسرا میں، جی ٹھیک، اچھا، اب تمام انبیاء نے نماز پڑھی، اور دوسرے بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو دیکھا تھا؟ آئی تھنک چوتھے والے عرش پر حضرت ادریس علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا، تو وہ وہاں جنت میں نماز پڑھ کے ہوئے کیا کر رہے تھے؟ اگر اعمال ختم ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ نماز کیوں پڑھ رہے تھے، رائٹ، تو پھر اگر حضرت ادریس پڑھ سکتے ہیں تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، رائٹ، وی کانٹ سے دیٹ، so I'm little confused کہ اعمال ختم ہو جاتے ہیں تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام پروفٹ جو کہ بیسیکلی ڈیڈ ہو چکے ہیں، لائک یہ تو ہم مانتے ہیں نا سب، اگر ہم یہ کہیں گے پروفٹ ڈیڈ نہیں ہے تو پھر ہمارا عقیدہ ان لوگوں کی طرح ہو جائے گا جو کہ ذرا سے، جن کے عقیدے تھوڑے سے شیکی ہیں، کیونکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انسان نہیں سمجھتے، انسان سے ماورا سمجھتے ہیں، رائٹ، اور ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بار بار کہا ہے تم ہی لوگوں جیسا انسان ہے، رائٹ، سو خالی پروفٹ نے اگر جا لائک کیوں پڑھا یہ میرے ابھی تک مجھے کوئی صحیح جواب نہیں ملا کہ تمام پروفٹ کو نماز لیڈ کروایا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبکہ وہ ڈیڈ ہو چکے تھے، ان کو نماز کی ضرورت تھی؟ جواب دیں۔ دیکھیں، رسول ہوئے، شہداء ہوئے، ان کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے، مطلب دیکھیں جو لوگ چلے گئے، خاص طور پر ہم اللہ اور رسول کے درمیان کیا تعلق ہے ہم نہیں جانتے، نہ ہم شاید اپنے انسانی ذہن جو ہے ہمارا اس کے حساب سے ہم سمجھ سکتے ہیں، جیسے ہمیں نہیں پتا وحی کیسے آتی تھی، ہمیں یہ پتا ہے وحی آتی تھی،
لیکن جی کیسے آتی تھی یہ ہم عام انسان مطلب یہ کہ رسول کے علاوہ کوئی اور نہیں سمجھ سکتا. تو اسی ٹرو طرح کچھ چیزیں جو رسول کی ہیں یا شہداء کے بارے میں بھی کہا گیا، جیسے وہ شہداء بھی وہ جو زندہ ہوتے اللہ نہیں جو شہداء بھی خدا وہ جو اللہ کی ڈیفینیشن کے لحاظ سے، وہ نہیں جو ہم ہر وقت کو شہید اچھا بنا دیتے ہیں. اچھا اچھا ہاں تو ان کے لیے بھی وہی کہا ہے کہ ان کو مردہ نہ ہو، وہ زندہ ہیں، ان کو رزق مل رہا ہے قرآن میں ہے نا. تو جی وہ یہ جو کہا ہے کہ مقربین کی جو وہ صحیح تیسرے درجے پہ آتے ہیں. سے نمبر 1 پہ تو انبیاء کا نام ہے، تو اگر شہداء تیسرے نمبر والا لیول ہے، وہ زندہ ہے اور اس کو رزق مل رہا ہے، تو یہ تو نمبر 1 پہ آتے ہیں انبیاء کا نام، اور اس میں بھی سب سے پہلا درجہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو ان کے جو معاملات ہیں وہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں. اور ویسے بھی اللہ وہ انسان تھے، بشر تھے، لیکن وہ لیول ہوتا ہے نا انسانوں کا بھی. اب کوئی بہت نہیں پروفیسر ہے، ایک عام سا سوال انسان، جو اس ہے میں بھی فرق ہوگا. سوال جو ہے وہ تو اعمال کے بارے میں. جی تو نہیں تو کہ دیکھیں جنت میں بھی کیا اللہ کے جو جب جائیں گے تو کیا وہاں پہ کھائیں گے پیئیں گے نہیں، وہاں پہ لوگوں سے ملے جلیں گے نہیں، باتیں نہیں ہوں گی، ہوں گی بالکل ہوں گی. یا جو بھی اللہ کی تعظیم، مطلب سب کی یہ خواہش ہوگی کہ اللہ کے قریب سے قریب تر ہو جائیں، قرب کے ہیں، تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا نا، یا جو بھی کچھ نہ کچھ اس کا ایک وہ ہوگا جو ہم شاید یہاں نہیں سمجھ سکتے. ہم دنیا جو اس وقت ذہن ہے ہمارا، ہم نہیں سمجھ سکتے. ہمارے لیے صرف یہی ہے کہ یہاں پہ اعمال صالحات کریں اچھے، اور بس اور آخرت کی فکر کریں کہ اس میں بس شاید یہی ہے. باقی اگر آپ سورہ واقعہ کو دیکھیں تو وہاں پہ 3 گروپ کا ذکر کیا نا، کہ ایک مقربین ہے، سابقون. ایک تو مقربین میں سے ہے نا جو مطلب جو بہت قریب ہیں، جی ان کو سابقون کہا گیا ہے. ہاں ان کی تو جو انٹائٹلمنٹ کہنی چاہیے، جو ان کی جو انٹائٹلمنٹ ہے وہ تو اور ہی ہے نا، مطلب جو اس کے اگر آپ پڑھیں جو ان کو ملے گا یا جو ان کے لیے اللہ نے رکھا ہے. اس کے بعد جو باقی جو سیدھے ہاتھ والے ہیں ان کے لیے تھوڑا کم ہے، اور جو نیچے کا درجہ ہے. جی ہاں نیچے کا جو الٹے ہاتھ والے ہیں ان کے لیے تو خیر عذاب کی بات بتا دی، لیکن جو سیدھے ہاتھ والے ہیں تو یہ بھی وہ ہے. تو وہاں پہ کیا ہوگا، کیا اللہ اور نبی کا، رسول کا، یا شہداء کا، یا مقربین کا تعلق ہے، وہ ہم شاید نہیں جانتے. بس میں تو اتنا ہی سمجھتا ہوں اپنے اس کے لیے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے. ہم بہت گناہگار لوگ ہیں، صحیح. پتہ نہیں ہم کہ جو بھی ہم پڑھتے سمجھتے ہیں وہ صحیح سمجھ بھی رہے ہیں یا نہیں ہے، یا بات کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ کوشش کرنی چاہیے کہ نیت صاف رکھیں اور اعمال اپنے اچھے کرنے کی کوشش کریں، اور خلوص نیت کے ساتھ، مگر بغیر کسی دکھاوے کے، بس یہ کوشش کرنی چاہیے. صحیح. یا وہ اسرا کا جو معاملہ ہے، خیر ہمارا یقین تو پورا ہے، بٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باڈی میں گئے تھے، رائٹ؟ لائک کچھ لوگ کہتے ہیں باڈی نہیں گئی تھی، بٹ لائک جو رائے ہے وہ یہی ہے کہ ان کی باڈی یہاں سے وہاں پہنچی تھی. ٹھیک ہے. مسجد اقصی، رائٹ، مکے سے مسجد اقصی ان کی باڈی گئی تھی. تو پھر میرا دوسرا سوال یہ تھا جس کا جواب مجھے اگین نہیں ملا، تو کیا جو تمام پروفٹ تھے ان کی بھی باڈی تھی یا ان کی ارواح تھی جو مسجد اقصی میں نماز پڑھی ان کے پیچھے؟ like, I mean, that's a side question anyway. It's interesting phenomena. Anyway, اور کوئی سوال ہے اس والی آیت پر؟ ایک اور کر لیجئے تاکہ آپ حضرت موسیٰ کی کہانی نیکسٹ کلاس میں پڑھ سکیں. جی ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ، اور یہ ساری بستیاں، أَهْلَكْنَاهُمْ، ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا، لَمَّا ظَلَمُوا، جب انہوں نے ظلم اختیار کیا. وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنایا، لِمَهْلِكِهِمْ، ان کی ہلاکت کے لیے، مَوْعِدًا، ایک وقت مقرر. اور یہ ساری بستیاں جو تمہارے سامنے ہیں، جب انہوں نے ظلم کی روش اپنائی تو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا، اور ان کی ہلاکت کے لیے بھی ہم نے ایک وقت مقرر کیا ہوا تھا. صحیح. تو وہ جو کھدائی میں جتنی بستیاں نکلتی ہیں وہ ساری ہلاک شدہ. اور ہم جانتے ہیں کیا فرعون جو ہے وہ حضرت موسیٰ کے بعد ہمیں پھر فرعون کا ذکر نہیں ملتا. I guess that was the end of the فرعونیت. ٹھیک ہے.
فیرو، اس کے بعد پتہ نہیں اس کے بعد کے بادشاہوں کو کیا کہا گیا وہاں کے. اور ایک بڑے مزے کی بات ہے، کوئی مجھے بتا رہا تھا کہ وہ مصر گیا اور مصر میں احرام مصر دیکھنے کے بجائے اس نے خواہش ظاہر کی وہاں کے لوکل سے، جو کہ بڑا مشکل ہوا، کہ حضرت یوسف نے جب غلہ جو ہے جس گودام میں رکھا تھا وہ گودام کی ایگزسٹنس ابھی بھی ملتی ہے وہاں پہ مصر میں. So people took him over there actually. And you know what, like میں نے ابھی تک کسی اور سے نہیں سنا، تو یقیناً وہ بندہ قرآن کو جو ہے اتنے غور سے پڑھتا ہوگا. اور اس نے یہ پوچھا کہ وہ حضرت یوسف، اس کو ہسٹری میں پڑھا ہوگا اس نے کہ حضرت یوسف نے کے کہنے پر جو بادشاہ نے انتظامات کیے تھے جہاں پہ پورا غلہ جمع کیا جائے، اس کے ریمننٹس ابھی بھی ملتے ہیں. That would be awesome. اللہ عالم بالثواب کہ ابھی تک موجود ہے کہ نہیں. And that would be 7 سال کا غلہ. اگر آپ سوچیں جو بھی وہاں کی رعایا تھی، اور یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے صرف اپنے ملک کو نہیں پرووائڈ کیا تھا، جو غلہ پرووائڈ کیا گیا تھا وہ باقی ارد گرد کی کنٹریز کے لوگ بھی وہاں سے آ کے خریدتے تھے. ان کی معیشت جو ہے اسی لحاظ سے بہت اچھی ہو گئی تھی کہ انہوں نے جو غلہ تھا، لوگ پیسے لے کے آتے تھے، ان کو پیسے دیتے تھے اور ان سے غلہ لے کے جاتے تھے. تو نہ صرف انہوں نے اپنے لیے جمع کیا تھا بلکہ ان کی اکانومی جو ہے وہ وے ٹو مچ بوسٹ کر گئی تھی. صحیح. جی جی I would like to see that. وہ گودام بہت ہی بڑا گودام ہونے والا ہوگا، بہت ہی ہو سکتا ہے ہو. اینی وے اس کے بعد موسیٰ کی کہانی، وہ ہم بڑے اہتمام سے، وہ میری سورہ کہف کی سب سے فیوریٹ والی کہانی میری جو ہے وہ حضرت موسیٰ کی کہانی ہے. صحیح، کیونکہ حضرت موسیٰ کا ایک ڈفرینٹ رول ہے اس میں پورا. سو کیا چار ہمیں لیسن کون سے لرن کرنے ہوتے ہیں یہاں پر؟ پہلے کہانی سے کیا، پہلی کہانی سے کیا سدرا؟ پہلی کہانی آپ بھی تھی نا موجود؟ 4 اسٹوریز ہیں، 4 لیسنز ہیں. سدرا موجود ہیں؟ شاہینہ آپ بتائیں 4 لیسن میں سے پہلا لیسن کون سا لرن کرتے ہیں؟ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا. ایمان. ٹھیک ہے. سیکنڈ اگر یہ لیسن کے بجائے ٹیسٹ کریں، رائٹ، ٹیسٹ کریں. کون سے 4 ٹیسٹ یہاں پہ بتائے گئے؟ ایک ایمان کا ٹیسٹ ہو گیا. دوسرا ٹیسٹ، اگر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہم اسٹوری دیکھتے ہیں تو اس میں یہی ہے کہ ہمیں تیسرا ہے نمبر یاد رکھیں نا، کون سے نمبر پہ کون سا ہے. اچھا میں نے یہ صورت نہیں مطلب پورا دوسرا دولت ہے. کس کا دوسرا کیا ہے رابعہ؟ دولت ہے، دولت، ویلتھ. دولت وہ جو باغ والا قصہ ہے. جی. تیسرا ٹیسٹ کون سا ہے؟ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام والے جو ہاں وہ علم، طاقت نہیں، طاقت تو لاسٹ ہے. تو یہ جو سورہ کہف جو پڑھتے ہیں ان کو کم از کم یہ تو پتا ہونا چاہیے کہ کون سے ٹیسٹوں کو پڑھ رہے ہیں، رائٹ. 4 ٹیسٹ ہیں سورہ کہف. اگر ہر جمعے کو پڑھتے ہیں تو آپ یہ 4 ٹیسٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں. خالی اس کی عربی پڑھیں گزر جایا کریں نا. اس سے کیا سیکھتے ہیں آپ؟ اس سے ایمان سیکھتے ہیں، دولت کے ٹیسٹ کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، علم کے ٹیسٹ کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، اور طاقت کے ٹیسٹ کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، رائٹ. تو سورہ کہف کو جمعے کو وہ آپ وہ نہ بنائیں کہ ماں باپ پڑھتے تھے اور یہ پڑھ لیں گے تو یہ ہو جائے گا، تو یہ پڑھ لیں گے. اگر سمجھیں گے نہیں تو وہ کیسے ہوگا؟ جو اس کو کنسیکوینسز بتائے گئے ہیں، جو اس کی برکات بتائی گئی ہیں، جب اس کو صحیح طریقے سے آپ استعمال کریں گے، اس کو سمجھیں گے کہ اس سے کیا سیکھ رہے ہیں، تو ہی برکات ملے گی نا. خالی پڑھنے سے تو وہ الٹا آپ کو گالیاں دے رہی ہوگی، رائٹ، سویرنگ کر رہی ہوتی ہے.
سورہ کہف جو بغیر سمجھے پڑھتا ہے، جس سے کوئی بغیر سیکھے پڑھ رہا، ہر جمعے کو پڑھے جا رہا ہے، وہی آپ نے یہ 4 باتیں نہیں سیکھی تو کیا فائدہ ہوا؟ فائدہ تو ہوگا لیکن بٹ یو ہیو ٹو میک سینس آؤٹ آف اٹ، رائٹ؟ تو ایمان کا ٹیسٹ، دولت کا ٹیسٹ، علم کا ٹیسٹ اور طاقت کا ٹیسٹ، 4 ٹیسٹ آپ وہ لرن کرتے ہیں اس سے. ٹھیک، سمجھ آئی؟ تو انشاءاللہ ہم یہ حضرت موسیٰ کا جو اسٹوری ہے، مائی فیوریٹ ون. اوکے انشاءاللہ. انشاءاللہ. چلیں پھر ہم اگلے ہفتے کو ملتے ہیں. اور انشاءاللہ. طارق نے آپ کا وہ ابھی لائک جو بچہ کر رہا ہے انتظامات، وہ تھوڑا سا لیزی ہو گیا ہے. اس کو پھر میں چلیں انشاءاللہ جلدی مل جائے گا آپ کو. اوکے نہیں صحیح ٹھیک. اوکے چلیں، اللہ حافظ. اللہ حافظ.